السلام علیکم ناظرین، لاہور 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک۔ اس ٹائم میں موجود ہوں ایف بی آر کے آفس زون 5 میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل کمشنر ڈاکٹر محمد باقر چوہان صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم ان سے لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہے، این ٹی این کیا ہوتا ہے، انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے اور نیشنل ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ بابر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بہت اچھا، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا بابر صاحب، سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کس شہر سے ہیں، پیدائش کہاں کی آپ کی، تعلیم کہاں سے حاصل کی، ایف بی آر کے ادارے کی طرف کیسے ہو جانا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں جس جگہ پہ اس وقت ہم جو بلور پیلس میں بیٹھے ہیں، یہ بیسیکلی یہی میرا، آپ سمجھ لیجیے کہ پیدائش ہے، یہی میرا بچپن گزرا، اور اسلامیہ کالج سے انٹرمیڈیٹ، اور اس کے بعد پھر ایم اے اکنامکس یونیورسٹی، اور اس کے بعد نیوزی لینڈ چلا گیا، جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی۔ ہالینڈ سے میرا ماسٹرس ہے، راسمس یونیورسٹی سے، اور نیوزی لینڈ سے اکنامک پلاننگ میں نے پی ایچ ڈی کی، جو کہ بڑا جنرلی آفیسرس پی ایچ ڈی لیول تک نہیں جاتے۔ آئی ایم اے فارمر پولیس آفیسر۔ لاہور میں سی ایس ایس کرنے سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں نے بطور ایس ایچ او بھی کام کیا، بطور اسسٹنٹ سپرنٹ جیل بھی کام کیا۔ تو ٹیکس سروس میں 29ویں کامن کے ساتھ میری سی ٹی پی ہوئی، 30th میں ٹیکس سروس جوائن کی۔ تو ٹیکس کا جو میں سمجھتا ہوں، ادھر آنے کے بعد جو مجھے احساس ہوا کہ جتنا پبلک سروس آپ ٹیکس سروس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اکانومی کو اوور آل اس کے مینیجر ہوتے ہیں، اور ٹیکس اس طرح کی خدمت ہے قوم کی جو آپ کو براہ راست خوشحالی کی طرف لے کر آتی ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پاورٹی ہے۔ انیکوالٹی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا پاورٹی ہمارا مسئلہ ہے، اور پاورٹی کو ریگولیٹ کرنا، پاورٹی کو میٹیگیٹ کرنا، یہ ایک پروڈنٹ ٹیکسیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو پروڈنٹ ٹیکسیشن کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی اکانومی کدھر جا رہی ہے، اکنامک گروتھ کدھر جا رہی ہے، کاروبار کے ٹرینڈ کدھر ہیں، آپ کی ٹیکسیشن کے ڈائنامکس کیا ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک کا ماڈل لائیں ٹیکسیشن کا اور اس کو پاکستان پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو سطحی یا یہ سمجھے کہ لوکل جو ہمارے چیلنجز ہیں، وہ بہت مختلف ہیں ان ممالک سے جہاں سے ہم ٹیکس ماڈلز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سروس اس قدر امپورٹنٹ ہے پاکستان میں کہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے اس کا، کیونکہ اگر ایک ٹیکس پالیسی آپ کی ایک ویل ریسرچڈ بیس پہ بنی ہوگی تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ اچھا بابر صاحب، ایف بی آر میں آپ کب سے ہیں اور کس کس مشن پہ آپ ہیں؟ میں نے جیسے میں نے بتایا کہ میں 29ویں کامن کے ساتھ میں نے سی ٹی پی کی اور بطور اسسٹنٹ کمشنر جوائن کیا، سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے لینڈ ریونیو سروس جوائن کی۔ یہ 2003 کی بات ہے، تو ابھی تو 20 سال سروس کو ہو گئے۔ ابھی تو سینئر مینجمنٹ کورس بھی ریسنٹلی میں نے کیا، سو ہم آل یہ بھی نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جوائن کیا، بطور ڈپٹی کمشنر کام کیا لاہور میں، گجرانوالہ میں، کراچی میں، اسلام آباد میں۔ تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پورے ملک کا ایک آپ کو اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہو، بڑے شہروں کی بھی اور چھوٹے شہروں کی بھی۔ اب جو عام تاجر ہے، عام جو ہمارا ٹیکس پیئر ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ جب میں دیکھتا ہوں تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹیکس فیسیلیٹیشن، ٹیکس ایجوکیشن۔ زیادہ تر لوگوں کو آٹومیشن کا نہیں پتہ، ان کو آن لائن اپنی ریٹرن فائل کرنے کے ایشوز نہیں ہیں۔ ان کی میں سمجھتا ہوں جتنا میں کمپلائنس ٹیکس کی پاکستان کا تاجر طبقہ کر رہا ہے، یہ بڑا اپریشیبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، تو پاکستان کا جو ٹیکس کا کلیکشن ہے وہ مینی فولڈ اٹ کین انکریز۔ اچھا بابر صاحب، لاہور کے جو کاروباری طبقے ہیں تو کس کس طرح ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے؟ بڑے اور چھوٹے تاجر کی ٹیکس وصولی کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارے جو سب سے پہلے تو ایک ڈیمانڈ ہم کریٹ کر دیتے، شو کاز نوٹس تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، قانون ہے، اس قانون کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ہم کوئی کارروائی کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم شو کاز کرتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہ کارروائی آپ کے خلاف کی جائے، اور ٹیکس پیئر کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں۔ آج یہ ضروری نہیں، یہ ہمارا ویو ہے، آپ اس پہ اپنا ویو دیتے ہیں، ان کا ویو کنسیڈر کیا جاتا ہے،
اور اس کو ایز پر لا اس کی جو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ جس طریقے سے بھی ٹیکس پیئر کو کر سکیں وہ کیا جاتا ہے. جو ڈاکیومنٹس مانگے جاتے ہیں, میں تو ذاتی طور پہ چونکہ اکانومی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اکنامکس پڑھی ہے, تو میں بزنس کے اوور آل ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے جنرلی میرا رویہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ایز اے فیسیلیٹیٹر زیادہ ہوتا ہے رادر دین اے ٹیکس مین. تو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ظاہر ملک میں کاروبار کریں گے, کام کریں گے تو آمدنی ہوگی, اور آمدنی ہوگی تو ٹیکسز جنریٹ ہوں گے. تو یہی ایک اوور آل ہولسٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہولسٹیکلی دیکھیں, صرف ایک نیرو اس کیس بیسس پہ نہ دیکھیں. تو یہی ایک میری اپروچ رہی ہے, اور یہ الحمدللہ یہ ابھی تک بہت سکسیزفل رہی. اور ٹیکس پیئر جنرلی کن کن لوگوں پہ لاگو ہے, کن کن لوگوں پہ لاگو نہیں؟ دیکھیے اس میں ایک قانون کے مطابق جو ٹیکس ہے وہ انفرادی طور پر بھی لاگو ہوتا ہے. اے او پی ایسوسیشن آف پرسن, اگر آپ کچھ لوگ گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کمپنیز پہ, تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن کو ہم پرسن کہتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس میں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ اس کے لیے گورنمنٹ نے ضابطے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت ہم یہ ٹیکس ان پر جو ہے. اچھا ندیم صاحب, ایف بی آر کا کیا کام کرتا ہے اور کس طرح ریونیو اکٹھا کرتا ہے؟ دیکھیں ایف بی آر تو ملک کا پریمیئر سینٹرل لیول کے اوپر وفاقی ادارہ ہے جس نے انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کو دیکھنا ہے. انکم ٹیکس جو ہے یہ براہ راست آپ کی آمدنی کے اوپر ٹیکس ہے. جو آپ کمائیں گے اس کے اوپر گورنمنٹ کے ریٹس کے مطابق ایک خاص اماؤنٹ قومی خزانے میں جمع کروانی ہوتی ہے. اسی طرح سیلز ٹیکس ہے, وہ سیلز پر ہے. جب کوئی چیز ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے طور پر ڈیڈکٹ کی جاتی ہے. اور تیسرا ٹیکس جس کو ہم فیڈرل ایکسائز کہتے ہیں وہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے بیسیکلی. جب ہم نے کسی چیز کا یوز لائک ٹوبیکو اس کو ہم نے سنپ کرنا ہوتا ہے تو ہم ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جس کو ہم فیڈرل ایکسائز کہتے ہیں. تو یہ تین ایف بی آر کا جو رواں سال ہے کتنا ٹیکس اکٹھا کر چکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں یہ فگرس تو جو ہے وہ ہر مہینے ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ تو ایک جنرل ایک پورے سال کا ایک ٹارگیٹ ہمارا, اور پھر منتھلی بیسس پہ اس کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں, اور پھر ہم ان منتھلی بیسس پہ ان ٹارگیٹس کو اگر رپورٹ کرتے ہیں. تو چونکہ بڑی ایک ڈائنامک فگر ہوتی ہے تو اس کی ایگزیکٹ فگر بھی آپ کو یہاں سے. بابر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو تاجر رجسٹرڈ ہیں ان پہ کیا قانونی کارروائی بنتی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ہمارا براڈننگ آف ٹیکس بیس کا ایک بہت مین کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جب تک ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے, جب تک ٹیکس بیس ہماری نہیں بڑھے گی, تو اکانومی سے زیادہ ٹیکسز جو اس کے میکسیمم لیول آف ٹیکسز ہم اکٹھے نہیں کر پائیں. تو اس میں جنرلی ہم ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو, اور اس کے اندر ہمارے اپنا بھی ایک ورکنگ ہے, نیٹ ورکنگ, جس میں ہمیں انفارمیشن بھی آتی ہے, لوگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ہم خود بھی اس کے اوپر اپنے طور پر بھی براڈننگ کے ہمارے اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں, ان کا کانفیڈنس گورنمنٹ آف پاکستان پہ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو پہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہی میری بھی یہی اپروچ ہے اور سوچ ہے, تاکہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو اس کو انہانس کر سکیں. اچھا, رجسٹر کروانے کا طریقہ کیا ہے اور کیا اس کے لیے کوئی خصوصی وہ فی رکھی گئی ہے؟ اس میں دیکھیں ابھی تو جب سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں تو ابھی تو بہت سمپل چیزیں ہو گئی ہیں. پہلے آپ کو وقت نہیں رہے کہ اب آپ کو دفاتر کے چکر کاٹنے پڑے, یا آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جیسے اینٹیاں لینا ہے, یا آپ نے کوئی اور چھوٹے آپ کے فائلنگ کے ایشو ہیں, آپ کو تھوڑا سا یوٹیوب پہ اس پہ ہمارے ٹیوٹوریل بھی پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ویسے ہم خود بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کس طرح سے اینٹری بنا سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریٹرن فائلنگ ذرا کمپلیکس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمپنیز کے کیس کے اندر آپ کو کچھ ملٹیپل ٹیکس ہیڈس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر انڈیویجول کی بات کریں, اگر وہ سیلریڈ کلاس ہے تو یہ کافی آسان ہے. اگر وہ بزنس پرسن ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر کچھ, اس کے لیے بھی ہم ہر وقت اویلیبل ہیں, ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا اس میں ایشو ہو. اچھا بابر صاحب, فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایف بی آر کے ادارے میں آتے گھبراتے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہ ان پہ لاگو کر دیا جائے, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے فائلر تو یہ کہ آپ اپنے گوشوارے کے اندر جو آپ کی آمدنی ہے آپ اس کو بتاتے ہیں, کیا سورسز ہیں, کہاں آپ نے خرچ کی. میں سادہ الفاظ میں بالکل اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں.
جبکہ نان فائلر میں تو آپ کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں، ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی ادھر سے کمائی کی تو وہ آپ جانیں اور آپ کے خرچے اور آپ ہی ہیں پھر. تو یہی بنیادی فرق ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے نان فائلر ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن پہ جا رہا ہے بلکہ چلا گیا ہے. آپ کہیں بھی جائیں 236K کے ہمارے پاس فار ایگزامپل جب پراپرٹیز وغیرہ آپ خریدتے ہیں تو اس کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ ایک ڈفرینشیل کائنڈ آف اپروچ، ایک ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ فائلرس کو فیسیلیٹیٹ ڈفرینٹ ادارے کر رہے ہوتے ہیں اور نان فائلرس کو جنرلی ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا بھی یہ کوشش ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائلر بنے تاکہ یہ بھی بینیفٹ سے. اچھا، کافی لوگوں کو نا اویئرنیس نہیں ہے کہ NTN کیا ہوتا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں NTN تو بنیادی آپ کا ایک ریفرنس نمبر ہے جو آپ کی رجسٹریشن ہے ود دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہ آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں. تو جیسے ایک آئیڈینٹی کارڈ ہم جس طرح سے ہمارا یہ وہی بات ہے کہ اگر کسی کے بندے کے پاس CNIC نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے اسے. تو اسی طرح کاروباری طبقہ یا جو بھی ہم ٹیکس ہمارے گوشوارے داخل کروانے والے لوگ ہیں ہمارے ٹیکس پیئر ہیں تو ان کی ایک یونیک آئیڈینٹی ہے جس کو ہم NTN کہتے ہیں. وہ اس میں ظاہر انڈیویژول ہے تو اس میں ہم ان کو ID کارڈ پر بھی وہی اس کا NTN. اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے؟ اس کے بھی وہی فائدے اور نقصانات جیسے میں نے کہا کہ فائلر اور نان فائلر کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ جب فائلر ہیں ایک تو آپ اکانومی کا حصہ ہے، آپ کا پیسہ وائٹ ہے، آپ جو کماتے ہیں چونکہ اس پہ آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی منی ہم جو اب نان فائلر ہیں اور آپ نے وہ پیسہ گورنمنٹ سے چھپایا ہے یا اس کو ظاہر نہیں کر رہے تو وہ کسی بھی طرح سے لیگلائز تو آپ اس کو کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کریں گے. سو اس کو ہم بلیک منی کے زمرے میں جو ہے نا لا سکتے ہیں. تو یہ اس لیے بینیفٹ اس کے یہ ہے کہ آپ اس کا تو اس پہ آپ جو ہے کارروائی عمل میں کیسے لاتے ہیں، قانونی کارروائی؟ اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے فار ایگزامپل ہمارا اگر کوئی شخص نان فائلر ہے اور وہ ظاہر بہت بڑی ہمارے اس کے اندر ہمارا اپروچ جو ہے ابھی تک وہ بہت زیادہ کوئی کوئرسو اپروچ اس وجہ سے نہیں کہ اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. ہمیں ملک میں کاروبار چلے گا تو ٹیکسز بھی جنریٹ ہوں. ہم نے آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ سیلف اسیسمنٹ کا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کانسیپٹ دیا کہ ٹیکس پیئر پر اعتماد کیا جائے. آپ کی جو آمدنی ہے جو آپ ڈکلیئر کریں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر آڈٹ کا پروسیس بھی رکھا کہ ایسے لوگ جو اس کو مس یوز کریں تو اگر وہ آڈٹ میں آتے ہیں تو ان کی بھی پھر ہم پوری جانچ پڑتال کریں گے اور ان کے جو اثاثے ہیں ان کی جو آمدنی ہے اس کے اوپر قانونی طور پر ایک ہم جو ہے چیک کریں. اچھا بابر صاحب بتائیے گا، اگر کسی کیس پیئر کا آڈٹ میں سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی اپیل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح اس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس وقت ہم ایک آڈٹ کنڈکٹ کرتے ہیں کسی ٹیکس پیئر کا تو اس کے دو ہی آؤٹ کم ہو سکتے ہیں کہ ایک تو ٹیکس لگ جائے گا یا ٹیکس نہیں لگے گا. اگر تو ٹیکس پیئر کو ٹیکس لگ گیا آؤٹ آف دیٹ آڈٹ پروسیس تو اس کے اندر ایک کمپلیٹ اپلیٹ میکانزم موجود ہے جس میں پہلا اپلیٹ فارم جو ہے وہ کمشنر اپیل کا ہے. وہ ٹیکس پیئر کمشنر اپیل کے پاس جا سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف جس سے وہ ایگریوڈ ہے، جس سے اس کو ٹیکس لگا ہے. اگر یہ پہلا اس کا اسٹیپ ہوگا اور اگر کمشنر اپیل سے بھی اس کو ریلیف نہیں ملے تو وہ پھر ٹریبیونل میں جا سکتا ہے، اپلیٹ ٹریبیونل آف انلینڈ ریونیو، اور وہاں جا کر وہ اپنی اپیل فائل کر سکتا ہے جی سیکنڈ اپیل. اور اگر اس کو کسی وجہ سے وہاں بھی اس کی داد رسی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی داد رسی نہیں ہوئی تو پھر وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکتا ہے. یہ اور ٹیکس کے ہدف کے بارے میں بتائیے گا. ٹیکس کا ہدف ہمارا جو گورنمنٹ ہمیں اسائن کرتی ہے ہم اس کو ود ان آور جوریسڈکشن ہم اپنے جو ہمارے ٹیکس کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ اچیو کرتے ہیں اور وہ سارے ٹیکس کے ٹارگیٹس مل کے پورے ملک کا نیشنل لیول کے ٹیکس کا ہدف بناتے ہیں. اچھا، جو لوگ FBI کے آفس آنے سے گھبراتے ہیں کہ کوئی ٹیکس نیا لاگو نہ ہو جائے یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ہم جب تک کمیونیکیشن نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، اپنے ایشوز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے. ہم FBR کے اندر زون 5 میں جہاں پر ہم آج بیٹھے ہیں اور ہمارے دوسرے بھی تمام دفاتر میں بہت نارمل ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں ٹیکس پیئر کو
کیونکہ ان کو انکریج کرنے سے ہی میں اس چیز کے میں بڑا میرا یقین ہے کہ اس سے بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹس آئے ہیں، لوگ اس سے انکریج ہوئے ہیں اور ٹیکس کے کوانٹم میں بھی اس میں اضافہ ہوا اور ریکوریز بہتر ہوئی. تو ان کو بالکل گھبرانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. دے آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم، اور یہاں پر ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے ایشوز کو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. جی ناظرین، یہ تھی FBR کی انفارمیشن جو ہم نے آپ تک پہنچائی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا.